یہ الفاظ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ عائشہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا تیرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ آپ نے مختصر ترین وقت کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، اور اس انقلاب کی چاشنی ہم دور دراز مکہ اور مدینے سے دور دراز بیٹھے اس چھوٹی سی مسجد کے اندر ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ کتنی زبردست اور اسی محبت اور اسی پیار اور اسی دل کی نشین اور محبت بھرے الفاظ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ محبتیں کہاں سے آئی ہیں؟ کہ اللہ نے وہ محبتیں جو اپنے محبوب کو دیں اور پھر ان محبتوں کو انسانی معاشروں میں بانٹ دیا کہ حضور سے محبت کرے، اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے مالوں سے بھی زیادہ، جو چیز تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ محبوب ہے ان سب سے زیادہ محبت کرو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو تذکرہ ہو رہا تھا آپ کی ہجرت کے 7ویں سال سے، اسی سال آپ نے عمرہ قضا ادا فرمایا۔ عمرہ قضا آپ نے ذیقعد کے مہینے میں ادا فرمایا۔ ذیقعد، ذی الحج، پھر 8ویں آپ کے ہجرت کا 8واں سال شروع ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول۔ ربیع الثانی تک یہ جو عرصہ بنتا ہے، آپ نے 5 سریات روانہ فرمائے عرب کے گرد و نواح کے اندر، عرب کے اندر تک، جہاں جہاں آپ کو سازشیں سر اٹھاتی نظر آئیں اور اسلام کے مقابل دشمن نظر آئے، آپ نے 5 کے قریب آپ نے جنگی وفود روانہ فرمائی۔ جمادی الاول، یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ ابھی تک جو جنگیں تھیں یہ تو اہل مکہ کے ساتھ تھیں، ابھی تک جو جنگیں تھیں خیبر عرب کے خطے تھے، بنو غطفان جو بہت بڑا قبیلہ تھا وہ سارے عرب کے تھے، لیکن اب عرب سے باہر نکل کر ایک بہت بڑا معرکہ آپ کا منتظر تھا۔ اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے، آپ اور ہم اسے اردو میں موتا پڑھتے ہیں، عربی میں میم کے اوپر پیش ہے، اسے موتا پڑھا جاتا ہے، اور یہ اردن کے ساتھ ایک علاقہ ہے بلقا کا۔ آج بھی اردن کا بہت بڑا صوبہ ہے یہ جسے محافظ البلقاء کہا جاتا ہے، اردن کا سب سے بڑا وہ صوبہ ہے آج بھی۔ اس صوبے کے ساتھ وہ مقام ہے جسے موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3000 جانثار روانہ فرمائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ غزوہ خندق کے بعد آپ نے اپنی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ صحابہ کو روانہ فرمایا، اور یہ جو روانہ فرمائے اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہانہ عالم کو خطوط لکھے، ان میں سے خط آپ نے بصرہ کے حاکم کو بھی لکھا تھا، لیکن وہ بصرہ کے حاکم تک پہنچنے سے پہلے وہ جو بصرہ سے پہلے بلقاء کا علاقہ آتا تھا اس کے جو گورنر تھا اس کا نام شرجیل تھا۔ شرجیل بھی کہتے ہیں عرب میں، شرجیل بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں الفاظ صحیح ہیں۔ شرجیل بن عمر، اس نے، عمر غسانی اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اچھا یہ خط کوئی لے کر جا رہا ہے، یہ تو مدینے کا سفیر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے نہ خط پڑھا نہ کچھ کیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفیر کو باندھا، پکڑ کے لے گئے اور سر اتار دے، ان سے بات بھی نہیں سنی، اور حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے پہلے سفیر ہیں جنہیں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے بھیجا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور کسی سفیر کو قتل کر دینا یہ زمانہ قدیم سے بہت بڑی بات اور جنگ کی دعوت سمجھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خیبر کے معاملات سے مصروف تھے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے سفیر کو شہید کر دینا گویا کہ اسلام کے اوپر حملہ اور ریاست مدینہ پر حملہ ہے۔ جو ہی آپ اس سے فارغ ہوئے، آپ 3000 کا لشکر تیار کرنے کے بعد حارث بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں پھر یہ جو ہے جعفر تیار رضی اللہ عنہ اس لشکر کی کمان اور قیادت سنبھالیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول تھے
صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی کمان سنبھالیں گے۔ اور آپ تینوں کو روانہ کر کے آپ نے مدینہ سے باہر آ کر آپ نے غریق کی برکت کے اوپر وہاں پر آپ نے روانہ فرمایا، اور آپ نے بقی غرقد کے مقام پر روانہ فرمایا اور وہاں سے دعائیں دے کے رخصت کی۔ یہ لشکر جب بلقاء کے مقام پر پہنچا تو ایک عجیب صورتحال ان کے سامنے تھی۔ صورتحال کیا تھی کہ رومن امپائر کا جو حکمران کیسر تھا وہ بھی قریب آیا ہوا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ چھوٹی سی ریاست مدینہ 3000 کا لشکر لے کر ہمارے گورنر کو ڈرانے کے لیے آئی ہے۔ اس نے اپنے 2 لاکھ کا لشکر تیار کیا اور وہاں پر قریب جا کے ڈیرے ڈال دی۔ اس نے کہا ہم سے مقابلہ کرو۔ اب یہ بڑا اہم معاملہ تھا، یہ تو 3000 تھی، 2 لاکھ کا لشکر تھا، خود کیسر خود موجود تھا، جس کے دبدبے پورے دنیا عالم کے اندر موجود تھے، جس نے ایران جیسی طاقت کو شکست فاش کر دیا تھا، جو اس دور میں ہر وسائل سے لیس ایک ریاست و حکومت تھی اور ایک دنیا کے بڑے خطے پر حکمران تھی۔ اب یہ 3000 کا لشکر کیا کرے؟ اس پر صحابہ نے آپس میں مشاورت کی، یا تو ہم واپس جائیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو صرف حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے آئے تھے، آگے تو لشکر بہت بڑا کھڑا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ 3 دن تک مشاورت ہوتی رہی۔ جس دن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا دیکھو بات سنو، ہم زندہ رہیں تو بھی کامیاب ہیں، مر جائیں تو بھی کامیاب ہیں۔ ہمیں بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لڑیں گے جب تک ہمارے جسموں میں جان اور ہماری روح ہمارے جسموں کے اندر موجود ہے۔ ہم شہادت کی طلب میں لڑتے ہیں، زندہ رہے تو غازی ٹھہریں گے اور مر گئے تو شہید، بس ہمیں آگے قدم بڑھانا۔ اسی پر صحابہ متفق ہو گئے اور اپنے صفوں کو باندھ لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اس کا آئندہ تذکرہ کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جہاں